اخروٹ کی شیل سے بہت اچھی اور بہت خوبصورت قسم کی کرافٹنگ کی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم اخروٹ کو چھیلیں تو وہ ٹکڑے 2 ٹکڑے سے زیادہ کافی سارے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں جس سے ہم اخروٹ کے جو شیل ہے اس کو بہت ہی خوبصورت اور صفائی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے صرف 2 حصے ہوں گے، اس کے اوپر اور نیچے والا۔ آپ نے کیا کرنا، اخروٹ لینا ہے اور اس کے اندر چھری کی نوک جو ہے وہ اس کو ڈال کے اس کو ہلکا سا راؤنڈ گھمانا ہے، تو آپ کا جو اخروٹ ہے وہ آرام سے 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور بالکل بھی آواز نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی میں جو لوگ چھپ چھپ کے میوے کھاتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے لیے بھی بڑا بیسٹ آئیڈیا ہے کہ اخروٹ توڑنے کے لیے انہیں ہتھوڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آرام سے چھری لیں اور اس کو ہلکا سا گھمائیں اور آپ کا اخروٹ کھل جائے گا، اور آپ جیسے مرضی چاہیں اومیگا 3 کی جو گڈنس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مذاق تھا ویسے، لیکن یہ کہ بہت اچھے طریقے سے اس سے جو ہے نا ہم اخروٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آرام سے آپ اس سے بہت اچھے سے کرافٹنگ کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ٹوٹے گا نہیں اس کا چھلکا، تو یوز ہو جائے گا یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کو میں ٹپ بتاؤں، بہت گرمی ہے تو میں آپ کو جھٹ پٹ سے ایک بتاتی ہوں کہ آپ بیف یا مٹن کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر نا بیف یا مٹن جو ہے نا اس کو سارے مسالے، نمک، مرچ، لہسن، ادرک ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ کوکر میں 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو رکھیں اور 5 منٹ اس کا آپ سیٹی لگائیں۔ سیٹی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اندر سے جو بھی یہ ہمارا مٹن اور اس کے ساتھ کا سامان ہوتا ہے نا، ادرک، اس کو آپ کسی بھی چھننی میں چھانیں اور اس کے بعد کڑھائی میں ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا بھونیں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی تھوڑا سا وہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں جو مسالہ ہے وہ ڈال لیں، چار گوشت ڈالیں، بریانی مسالہ ڈالیں، بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس میں گھی ڈالیں، اس کو بھون لیں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہو گیا۔ ہری مرچیں ڈال لیں، دہی میں نے ڈال دی تھی اس میں، ٹماٹر ہوں تو وہ ڈال لیں۔ اگر یہ گل چکا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی کمپلیٹ مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھوڑی سی کسر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ کوکر میں ڈالنا ہے اور اس کو 5 منٹ سے 10 منٹ تک آپ نے اس کو سیٹی دینی ہے۔ اگر آپ نے اس کو بھونا ہوا رکھنا ہے، یعنی کہ ڈرائی رکھنا ہے تھوڑا سا، تو ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا پانی ہوگا نا اسی کے اندر آپ نے اس کو جیسے ایک پریشر رہے گا تو آپ نے ہلکی آنچ کر دینی ہے، ہلکی آنچ میں یہ گل جائے گا، فل بوٹی پھول جائے گی اس کی۔ اور اگر شوربہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا جی، برسات کے موسم میں سب سے بڑا مسئلہ حبس اور کپڑے پسینہ بہت برا حالت ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی سی ٹپ بتاتی ہوں کہ جب ہم کپڑے استری کرتے ہیں تو اس والے شاور کے اندر نا، اس پانی کے اندر جو کپڑے استری کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، آپ نے فیبرک سافٹنر تھوڑا سا ڈال لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑوں میں سے اسمیل نہیں آئے گی، دھونے کے باوجود بھی بعض اوقات کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے پسینے کی۔ اچھا، اس کا دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے صبح جو کپڑے اتارے ہیں، اگر آپ اس کو دھونا نہیں چاہ رہے یا آپ کے پاس اویلیبل نہیں، ظاہر ہر بندہ تو نہیں دھو سکتا وٹ کپڑے سارا دن کے دن میں 2 دفعہ کپڑے بدلے تو وہ بھی دھوئی جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہ ورکنگ بھی تو وومن یا ورکنگ مین بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جو صبح کپڑے آپ نے اتارے ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ وہ نیکسٹ ڈے آپ پہنے اور اس میں پسینہ نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کپڑوں کو ٹانگ دیں، ہینگر میں بلکہ ٹانگ دیں، ان کو ہینگ کر دیں، اور جب پنکھے میں وہ خشک ہو جائے، اس کا پسینہ وغیرہ وہ بھی خشک ہو جائے گا، تو ساتھ آپ نے یہ جو اسپرے ہم بنا رہے ہیں نا، یہ اس کے اوپر اچھی طرح سے اسپرے کر دیجیے گا۔ اس سے ایسا ہوگا کہ اس میں جو اسمیل ہے پسینے کی وہ ختم ہو جائے گی اور ایک بڑی خوبصورت سی پیاری سی نفیس سی خوشبو آ جائے گی۔ تو یہ اس کا 2 طریقے ہو گئے ہمارے جو ہے یہ پسینے کی اسمیل بھگانے کا۔ یہ سوٹ ہے جسے ہم نے استری کرنا ہو تو آپ اس کرنے سے پہلے جیسے ہم پریس کرتے ہیں، شاور اسپرے کرتے ہیں پانی، اس طرح سے آپ اس پہ اسپرے کریں اور اس کو استری کریں تو بھی بہت اچھی سی خوشبو آئے گی۔ مشین میں ہم لوگ جب ڈالتے ہیں نا سافٹنر، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں 2-3 پانی اور نکلتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح بہت سارے کپڑوں میں تھوڑا سا سافٹنر ہمارا یوز ہو جائے گا۔ پانی کی بوتل میں آپ نے ڈال دیا ہے اور آپ اس کو ملٹی پرپز میں یوز کر سکتے ہیں، اپنے کپڑے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بیڈ سے، آپ کے پیلو سے اسمیل آ رہی تو آپ اس کو بھی اسمیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں ٹپ، وہ ہے فنائل کی جو گولیاں ٹیبلٹ ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس کا جہاں تک ہمیں آئیڈیا ہے یا ہمیں پتہ ہے نا، اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہاں ڈالتے تھے، لیکن اس کا ایک اور یوز ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساون اور بارش کے موسم میں نا بچوں کے سر میں جوئیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کا بھی ایک علاج ہے کہ آپ ایک فنائل کی گولی لیں، اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا کوٹیں جیسے میں نے کیا، تو یہ بڑا باریک سا پاؤڈر بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو سرسوں کے تیل کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے پاؤڈر بنا دیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو ہم نے پاؤڈر ہے، اس پاؤڈر کو نکالیں گے ہم اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے سرسوں کا تیل اور اسے ہم رکھ دیں گے۔ تو جب یہ رکھا رہے گا تو اس کے اندر جو یہ ہمارا پاؤڈر ہے نا، یہ ڈیزولو ہو جائے گا۔ آپ اس ڈبی میں ڈال سکتے ہیں، کسی خالی دوائی کی بوتل میں بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے شیک کر لیجیے گا۔ شیک کریں گے تو ساتھ ہی ڈیزولو ہو جائے گا، اور پھر آپ نے بچوں کے یا جس کے بالوں میں جوئیں ہیں نا، اس کو آپ نے لگانا ہے
اچھی طرح سے لگانے کے بعد آپ نے 2 گھنٹے بعد واش کر لینا ہے، شیمپو کر لینا ہے۔ ہفتے میں 2 دفعہ آپ یہ لازمی کریں، آپ کے سر میں سے، بچوں کے سر میں سے جوئیں لیکیں جو بھی ہے نا وہ بالکل صاف اور ختم ہو جائیں گی، بالکل غائب ہو جائیں گی۔ اچھا جی، واش روم میں اگر ہم اسے رکھنا چاہیں تو اس کے لیے میں جو آئیڈیا آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ آپ نے 3 سے 4 فنائل کی گولیاں لینی ہیں، اور ماسک ہے اس کو کھولیں گے، ابھی ڈبل ہوتا ہے تو چاہیں تو یہاں سے کاٹ لیں، ورنہ اس کے سینٹر میں سوراخ کریں، اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ ٹیبلٹ ڈال لیں۔ ٹیبلٹ ڈال لیں گے ہم تو اس میں ہوگا کہ ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں واش روم سے نا بڑی نفیس سی اسمیلیں آتی ہیں، خوشبو آتی رہے گی، اور یہ جلدی ضائع بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کو ویسے واش روم میں ڈال دیں نا زمین پر تو یہ پانی لگنے سے بہت جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو ماسک کے اندر ڈالیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سے جگہ جگہ سوراخ کر لیں تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ آرام سے باہر آ سکے۔ اور آپ نے اس کے جو دونوں ہینڈل ہیں ان ہینڈلس کو پکڑنا ہے، تو گرے لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اوپر کی جو کپڑے ڈھانکنے کے لیے جو ہمارے پاس ہینگر ہوتا ہے وہاں ہم نے اس کو ٹانگ دینا ہے، یا آپ کا کوئی کیبنٹ ہے کچن میں تو آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا ہے، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہاں کپڑوں کے ساتھ یہ نکل جائے گا تو آپ اس کو اٹھا کے کیبنٹ جو ہوتا ہے وہاں ڈال دیں۔ اچھا دیکھیں، ہم جس طرح یہاں پہ ڈالتے تھے نا پانی اس کے اندر بیسن کے اندر ڈال لیتے ہیں تو یہ نا فوراً سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اس پہ آپ اگر وضو بھی کر رہے ہیں نا تو آدھے سے بھی کم رہ جائے گی، تو یہ تو ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے جو ماسک والا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے۔